جو بہت سارے موضوعات پر بات کرتی ہیں، یعنی قرآن کریم ہمیں ریاست کیسی چلانی ہے اس کے احکامات بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور نکاح و طلاق کے جو ہے نا احکامات بھی قرآن کریم کے اندر موجود ہے، اور ہمیں اپنی گھر کی زندگی کو کس طرح سے گزارنا ہے، اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، ان تمام چیزوں کو قرآن کریم کے اندر سمویا گیا ہے۔ یہ تمام چیزیں قرآن کریم کے اندر موجود ہیں۔ قرآن کریم کی ابتدا جو ہے سورۃ الفاتحہ سے ہوتی ہے، اور فاتحہ کے معنی ہے کھول دینے والی، اور کیونکہ یہاں سے قرآن کریم کھلتا ہے، قرآن کریم شروع ہوتا ہے، اور ایک حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کا نام ام القرآن بھی ہے، اور اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل، یہ ایک ایسی صورت ہے جو نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ انجیل کے اندر نازل ہوئی، ولا فی الفرقان، اور نہ پورے قرآن کریم میں کوئی ایسی صورت نازل ہوئی ہے۔ اور یہ جو صورت ہے سورۃ الفاتحہ، اس کے بارے میں ایک حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اس میں 3 مضمون بیان کیے گئے ہیں، 3 چیزیں ہیں اس میں، کہ جب بندہ اپنے پروردگار کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اللہ اکبر کرتا ہے، جب نماز شروع کرتا ہے تو بندہ کہتا ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، یعنی تمام تعریف و صلاح کے لیے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتے ہیں کہ حمیدنی عبدی، کہ میرے بندے نے جو ہے میری تعریف کر لی۔ اس کے بعد بندہ کہتا ہے کہ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر سے کہتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اس کے بعد یہ 3 باتیں آ گئی۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے ایک وعدہ کرواتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ ہم سے ایک وعدہ ہو رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہ وعدہ کرا رہے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگیں گے اور تیری ہی عبادت کریں گے۔ اب جب کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بھی کر لی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بزرگی بیان کر لی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ بھی کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب یہ جو ہے نا آپ جو ہے نا دعا مانگنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، اب آپ جو کچھ مانگیں گے وہ جو ہے نا قبول کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دعا بھی سکھا رہے ہیں، دعا سکھا رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ یہ دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سکھا رہے ہیں۔ اور سیدھا راستہ کن لوگوں کا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا انعام نازل ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور نہ گمراہوں کے راستے پر۔ غضب کن لوگوں پر نازل ہوتا ہے؟ غضب ان لوگوں پر نازل ہوتا ہے جن کے پاس علم ہوتا ہے، علم ہونے کے باوجود بھی وہ اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کو پھیلاتے نہیں۔ اور ضالین کون لوگ ہیں؟ گمراہ، یعنی جن کے پاس سرے سے علم ہی نہیں ہے۔ تو یہ سورۃ الفاتحہ مکمل ہوئی۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ شروع ہو جاتی ہے، جس کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ اس کا نام سورۃ البقرہ، بقر کہتے ہیں عربی کے اندر گائے کو۔ اس کا نام بقرہ کیوں رکھا گیا ہے؟ کیونکہ اس میں بنی اسرائیل کی ایک گائے ذبح کرنے کا بہت زبردست دلچسپ واقعہ ہے، اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے نا بقرہ رکھا گیا ہے۔ اس کی شروع آیات کے اندر ایمان انسانوں کی، جو لوگ دنیا کے اندر، ان کی 3 جو ہے نا 3 تقسیم کی گئی ہے۔ نمبر 1 پر ہے پکے مومن، جو ایمان لانے والے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، نماز پڑھنے والے ہیں، جو پکے مومن ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر ہے بالکل پکے کافر، جو اللہ کا انکار کرنے والے، نماز کا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کرنے والے ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر وہ لوگ جو نہ ادھر ہے نہ ادھر ہیں، وہ منافقین ہیں۔ اگر ان کو یہاں مفاد مل گیا، یہاں فائدہ ہے تو یہاں لڑک جائیں گے، یہاں چلے جائیں گے، اور ادھر فائدہ ملا تو ادھر چلے جائیں گے۔ اور جو ایمان والے ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی جانب سے ہدایت پر ہے، اور یہی لوگ کیا ہیں؟ کامیاب ہیں۔ اور جو بالکل پکے منافقین ہیں ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون، اے نبی یہ وہ لوگ ہیں جن نے کفر اختیار کیا، آپ ان کو ڈراؤ نہ ڈراؤ، جہنم کی دھمکی دو، جو ہے نا ان کو ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، برابر ان کے لیے، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر جو ہے نا مہر لگائی ہے، ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، اور ان کی کانوں پر، ان کی آنکھوں پر جو ہے نا پردہ ڈال دیا ہے، اب ان کو کچھ نہیں نظر آتا ہے۔ اب جو وہ لوگ ہیں تیسرے نمبر والے
جن کو ہم کہتے ہیں منافقین، جو نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، جن کو جہاں فائدہ ملتا ہے اسی کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یخادعون اللہ، یہ لوگ سوچتے ہیں، وہ سمجھتے تھے کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، کیونکہ جب ایمان والوں کے ساتھ کوئی فائدہ ملتا تھا، کوئی جنگ ہوتی تھی، مال غنیمت ہوتا تھا، تو وہ ایمان والوں کی طرف چلے جاتے تھے کہ یہاں ہمیں فائدہ ملے گا، تو جب کفار کے ساتھ کوئی فائدہ ہوتا تھا تو وہاں چلے جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہ رہے ہیں، یہ حالانکہ ان کو دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسهم، یہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے بلکہ اپنے آپ کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو یہ تین قسم کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے رکوع کے اندر یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم سے ایمان والوں کو جو ہے نا، بندوں کو اپنے عبادت کا جو ہے نا حکم فرمایا، کہ اپنی بندگی کا حکم فرمایا ہے کہ لوگوں کے عبدیت سے اور لوگوں کو مانگنے سے جو ہے نا آپ باز آ جاؤ اور مجھے مانگو اور میرے سامنے عبادت کرو۔ اور اس کے بعد وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا والی جو ہے نا آیت، اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ کیونکہ کفار جو تھے، کفار یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن کریم ہے، یہ جو نازل ہو رہا ہے، یہ نعوذ باللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خود گڑا ہوا ہے، یہ آپ نے خود بنایا ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تم کو اس قرآن کریم کے اندر شک ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود گڑا ہے، خود بنایا ہے، تو تم اس جیسی ایک صورت لے آؤ، اس جیسی کوئی ایک آیت لے آؤ، حالانکہ وہ اس جیسی کوئی آیت نہیں لا سکیں۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا جو ہے نا ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا زمین پر بھیج دیا، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کا تذکرہ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت لمبا ہے اور کافی جگہوں میں بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا ہے قرآن کریم کے اندر، کیونکہ بنی اسرائیل ایک ایسی قوم تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بہت نعمتیں برسائی۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، جو ہے نا بادل ان پر پردہ کرتے تھے، بادل ان کے اوپر چھا جاتے، جب ان کو دھوپ لگتی تھی تو بادل آ جاتے تھے ان کے اوپر، باقی جگہوں میں دھوپ ہوتی تھی، جس جگہ ان کا قافلہ ہوتا تھا، جہاں پر وہ رکے ہوتے تھے، اوپر سے بادل آتے تھے اور ان کے اوپر سایہ کرتے تھے۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور من و سلوہ نازل ہوتی تھی، ان کو کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، اور جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر سے من و سلوہ نازل کرتے تھے، حالانکہ لیکن انہوں نے کیا کی؟ ناقدری کی، ناشکری کی۔ تو انہوں نے کبھی کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں اپنی آنکھوں سے، اور کبھی کہا کہ کبھی بچڑے کو معبود بنا لیا، تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر جو ہے نا لعنت فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ذلیل و رسوا کر دیا۔ اور اس کے بعد آخری 2 صفحات کے اندر جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ آتا ہے پہلے پارے کے آخر کے اندر کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کیونکہ یہاں پر یہ بات یہ جو ہے نا یہ تذکرہ اس لیے لایا گیا ہے کہ دوسرے پارے کے شروع میں ہی جو ہے نا قبلے کا جو رخ بدلا گیا تھا، پہلے بیت المقدس قبلہ تھا، اس کے بعد خانہ کعبہ قبلہ بنا دیا گیا تھا، تو وہاں پر اعتراضات ہونے تھے، اسی وجہ سے یہاں پر جو ہے نا اس آیت کو لایا گیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہودی بھی مانتے تھے اور عیسائی بھی مانتے تھے، اور جو ہے نا یہ دونوں حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننے والے تھے۔ تو اس میں فرمایا گیا کہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ کے گھر کو مکمل کر رہے تھے، کیونکہ دوسرے پارے کے شروع کے اندر جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے نا قبلے کا جب رخ بدلا، پہلے بیت المقدس تھا، اس کے بعد جب بیت اللہ کو رخ جو ہے نا قبلہ بنایا گیا تو کفار نے اعتراضات کیے کہ جو ہے نا تمہارا قبلہ جو ہے نا بدل گیا ہے، تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مومنین سے فرمایا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے جو ہے نا تم مدد طلب کرو۔ اور اس کے بعد ایک دعا بھی ایمان والوں کو سکھلائی گئی کہ جب تمہارے اوپر کوئی مصیبت آئی تو قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، جب کوئی مصیبت آئے، جب کوئی جو ہے نا پریشانی آئے تو تمہیں یہ دعا کرنی ہے، یہ دعا پڑھنی ہے، جب بھی کوئی دنیا کے اندر کوئی مصیبت آئے، کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی پریشانی آئے، تو اس وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ دعا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھلائی ہے،
کیونکہ کفار کے جو علماء تھے، ان کے جو ہے نا رہبر تھے، ان کے پاس بھی علم تھا کہ آخر میں جو ہے نا بیت اللہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو گھر ہے بیت اللہ، اسی کو قبلہ بنا دیا جائے گا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من الکتاب والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب۔ اس آیت کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ ان لوگوں کے پاس یہ علم ہے، کتاب کا علم ہے، لیکن یہ لوگوں سے چھپا رہے ہیں، لوگوں سے